الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہمارے اس درس میں ہم رمضان کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوشِ گزار کریں گے۔ رمضان کا مہینہ ایک بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک مومن مسلمان کے لیے ایک موسم بہار ہوتی ہے۔ جس طرح موسم بہار ظاہری طور پر دیگر موسموں سے ایک بہترین اور ہر ایک انسان کے دل کو بھا لینے والی ہوتی ہے، بعینی اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ایک مومن مسلمان کے لیے اندرونی طور پر، باطنی طور پر اور ظاہری طور پر ایک موسم بہار ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس فرضیت کو سورہ بقرہ میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین مخاطب اہل ایمان سے ہیں، یعنی کہ روزے رکھنے کا تعلق وہی بندہ ہے، اس بندے کا ہی تعلق ہے روزے سے جو اہل ایمان ہے، اور ایمان لانے والے جو بندہ ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے احکام بجا لاتا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمان بردار کر دینا، یہ تقوی ہے۔ رمضان کی فضیلت اور اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اسی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور یہ ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیزیں ہیں اس قرآن مجید کے اندر۔ تو یعنی کہ یہ قرآن مجید وہ جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے ایک آخری اور آسمانی اور الہامی کتاب بنا کر نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرمایا ہے، تو اس قرآن کا جو انتخاب کیا، وہ انتخاب یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کی قدر و منزلت ہے اس مہینے کی، کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو وہ بھی اس مہینے کے اندر۔ قرآن مجید کا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ الدخان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، انا کننا منذرین، ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تو لیلہ مبارکہ کیا ہے، اور وہ کون سے مہینے کی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا،
اس کے لیے قرآن مجید کا چوتھا مقام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ قدر، اور یہ 30واں پارہ، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت کو اس رمضان کے حوالے سے اور اس قرآن کے حوالے سے اور پھر اس چیز کو بیان فرمایا ہے، بلکہ اس اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر بالکل مثبت ذہن کے ساتھ سوچے سمجھے تو اللہ رب العالمین نے کتنے شاندار طریقے سے اور ایک شاندار انداز سے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر، طاق رات میں، قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے پیغمبر وہ جو ایک رات ہے نا لیلۃ القدر کی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ زیادہ ایک رات بہتر ہے، یعنی کہ ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ ایک رات کی عبادت کرے تو گویا کہ وہ ایک رات کون سی؟ لیلۃ القدر کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ طاق راتیں، ان راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ عبادت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی اور فضیلت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبریل امین نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے ہر ایک کام کرتے ہوئے، یہ یعنی کہ ہر ایک کام کو سر انجام دیتے ہیں، ہر ایک کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیلۃ القدر کی رات میں۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر وہ لیلۃ القدر کی رات ایک مومن مسلمان کے لیے ایک موسم بہار ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر آخر جو طاق راتیں ہیں وہ اتنی اہمیت کی حامل ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر اس ماہ مبارک سے کما حق و فائدہ حاصل کریں، کیونکہ زندگی، انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ انسان کب فوت ہوگا یا کب اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ کتنے سحری کرنے والے، کتنے ہی افطاری کرنے والے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان جو کل ہی آ رہا ہے، آج کے رمضان کی آمد ہے، اس میں وہ ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے سے کما حق و فائدہ حاصل کریں، عبادات کے اندر لگ جائیں، پوری کی پوری توجہ، دلچسپی تمام کے تمام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو لگا دیں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔